سنو، انا پرست انسان من پسند انسان کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ انائیں ہمیشہ رولتی ہیں، جہاں انا ہو وہاں محبت پروان نہیں چڑھ سکتی۔ محبت تو نام ہی انکساری اور جھک جانے کا ہے۔ اپنی نام نہاد انا کو کچل دینا ہی محبت کی بنیاد ہے، کیونکہ دل میں یا تو انا ڈیرا ڈال سکتی ہے یا محبت، اور انا پرست آدمی کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اپنی انا کی تسکین کی خاطر محبتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ جس دن بچے کی جیب سے فضول چیزوں کی بجائے پیسے برآمد ہوں تو یہ سمجھ لینا کہ اب اسے بے فکری کی نیند کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ آج کچھ الفاظ مرد کے لیے بھی۔ عام طور پر تمام تحریریں عورت پہ لکھی جاتی ہیں اور مرد کو بے وفا کہہ کر تحریر سے نکال دیا جاتا ہے۔ کیوں نہ آج کچھ مرد کی ذات پہ لکھا جائے؟ مرد انسان ہوتا ہے، پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ مرد بہت حسین ذات ہے۔ دیکھو تو کبھی باپ کے روپ میں ہماری حفاظت کرتا ہے، کبھی بھائی کی صورت میں ہمارا محافظ بن جاتا ہے، اور کبھی شوہر کی صورت میں تمام عمر ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے خون پسینہ بہاتا رہتا ہے۔ ہاں، مرد بھی تو انسان ہوتا ہے۔ ہاں، مرد کو بھی تکلیف ہوتی ہے، مرد کا بھی قرب کے ماروں میں دل پھٹنے لگتا ہے۔ ہاں، مرد بھی محبت کرتا ہے اور آخر تک نبھاتا ہے، لیکن بڑا سخت جان ہوتا ہے۔ یہ مرد آنسوؤں کو ایسے پی جاتا ہے جیسے اسے تکلیف ہوتی ہی نہ ہو، مگر مرد جب روتا ہے نا تو فرش سے عرش تک سب روتا ہے، اور زارو قطار روتا ہے۔ یہ جو مرد ہے نا بڑا سخت جان ہوتا ہے، کم بخت تکلیف سے مر جاتا ہے مگر روتا نہیں ہے۔ میری تحریریں آپ کو کڑوی کسیلی تو لگتی ہوں گی، مگر جو مٹھاس آج آپ کو پیش کی جا رہی ہے اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ نیم کے پتے کڑوے سے ہی، مگر خون تو صاف کرتے ہیں نا۔ آؤ آنکھ مچولی کھیلیں اور ایک دوسرے کو تلاش کریں۔ دیکھو، اگر تم میرے دل میں چھپے تو میرے لیے تمہیں ڈھونڈنا دشوار نہیں، لیکن اگر تم اپنی دیوار ہستی کے پیچھے چھپ گئے تو لوگوں کا تم تک پہنچنا ایک صحیح لا حاصل ہوگا۔ جس چیز کا ہمیں اشتیاق ہو اور وہ ہمیں حاصل نہ ہو، وہ ہمارے دل کو اس چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے جو ہمیں حاصل ہو۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسان کا دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ خاک سے دور کہیں اور مقام مانگتی ہے، خاک سے دور کہیں اور مقام مانگتی ہے، رخ تخلیق سے پہلے کا جہاں مانگتی ہے۔ عورت سے محبت میں جسم ایک لازمی حصہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی محبت پاک ہے اور انہیں جسم سے کوئی غرض نہیں، وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ پاک محبت صرف اللہ اور اس کے رسول یا والدین کے لیے ہے۔ عورت سے محبت کا تصور جسم کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر آپ کو کسی لڑکی سے محبت ہے اور آپ اس کے بارے میں جسمانی خیالات نہیں رکھتے، یا تو آپ فرشتے ہیں یا پھر آپ جھوٹ بولتے ہیں، یا پھر وقتی چونا لگا رہے ہیں۔ باقی جسم کی کشش ایک فطرتی عمل ہے، آپ اسے نکاح کر کے حاصل کر سکتے ہیں، مگر یہ سچی حقیقت ہے کہ عورت اور مرد میں جسم کی کشش نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کشش اور محبت۔ استاد محترم نے ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، دل میں اگر محبت ہو نا تو پھر دل میں خود غرضی نہیں آ سکتی، اسی لیے محبت کبھی مرتی نہیں۔ یہ جو لڑکے اور لڑکی کا جوان ہونے پر آپس میں ایک تعلق بن جاتا ہے نا، اسے محبت کی بجائے کشش کہنا زیادہ مناسب ہے۔ دونوں اسی کشش کی وجہ سے ایک دوسرے کو پیارے لگتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ محبت تو کوئی اور چیز ہے۔ محبت میں ہم محبوب کا بھلا سوچتے ہیں، اس کی کامیابی چاہتے ہیں، اس کے کسی نقصان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی کسی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتے جس سے محبوب کی زندگی، عزت، مال و دولت یا اس کے ماں باپ کی عزت کو ٹھیس پہنچنے کا خطرہ ہو۔
یہی وجہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی اس کشش کے پیدا ہونے کے بعد قریب تو آتے ہیں، شادی تک بھی کر لیتے ہیں، مگر دلوں میں محبت نہ ہونے کے باعث تھوڑے ہی عرصے کے بعد لڑنا مرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بات طلاق یا پھر خلا یا پھر مقدمے بازی تک جا پہنچتی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کشش اور محبت کو آپس میں گڈمڈ کر دیا ہے۔ وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ لفظ جہاں یہ رشتوں کی حقیقت، محبت کے داموں کی سچائی اور عروج و زوال میں لوگوں کے اندرونی رنگوں سے پردہ اٹھاتا ہے، وہی یہ ہمیں ہماری ہمت سے بھی آشنا کرا دیتا ہے کہ ہمارے اندر کے انسان میں حوصلہ اور برداشت کس قدر ہے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان ابھی اتنا عقل مند نہیں ہوا جو خدا کے ارادے سمجھ سکے۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ دوستی کا بھرم صرف وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہوتا ہے۔ آپ کی غلطی آپ کا سب سے بڑا ٹیچر ہے۔ غلطیوں سے ضرور سبق حاصل کیجیے اور آگے بڑھ جائیں۔ منزلیں چاہے جتنی مرضی اونچی ہوں، راستے ہمیشہ قدموں کے نیچے ہوا کرتے ہیں۔ ہونے والے خود ہی اپنے ہو جاتے ہیں، کسی کو کہہ کر اپنا نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک انسان کی بیوی اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ ایک رات یکا یک شخص مذکورہ نے دیکھا کہ وہ اس سے لپٹ گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ گھر میں چور گھس آیا ہے۔ اس نے چور سے کہا کہ بھائی اب جو بھی چاہے سمیٹ لے جا۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ محبت وہ ہے جس میں ہر اس بات کو نظر انداز کرنا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی دکھ اٹھاتے ہیں۔ زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ تعلق باقی رہے نہ رہے، لیکن احترام باقی رہنا چاہیے۔ یہ انسان کا خاندانی ہونے کا ثبوت اور دلیل ہے۔